بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور حضور والا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آنیسٹلی آئی ایم شاکڈ۔ میں نے جو خبر ابھی پڑھی ہے، حالانکہ یہ پچھلے مہینے کی خبر ہے، 15 دن پرانی خبر ہے، لیکن جو خبر کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یقین جانی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کن الفاظوں میں اس پورے واقعے کو بیان کروں۔ کیا ہمارا پاکستان سے نکل جانا، ملک سے باہر چلے جانا کیا اتنا ضروری ہو گیا ہے؟ کیا ہمارا یو ایس اے کی نیشنلٹی حاصل کرنا اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم یہ بھی لحاظ نہیں کر رہے کہ ہمارے کسی عمل سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دین نے یہ بات سمجھائی ہمیں کہ لالچ ایک بری بلا ہے، لیکن اگر آپ لالچ کے چکر میں پڑیں گے تو آپ کا انجام برا ہی ہوگا۔ ماں ہوتا ہے نا لفظ ماما میں دو ماں جڑے ہوتے ہیں۔ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے ایک ماما نے اپنی بھانجی سے نہ صرف شادی کی، نہ صرف نکاح کیا، بلکہ اس کو حاملہ بھی کیا اور اس کی بچے کی پیدائش بھی ہوئی۔ یار آپ سنیے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کتنا خوفناک واقعہ۔ اس کے بعد میں اس کو شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا، پھر اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ایک اور شادی کی ان تمام معاملات سے بچنے کے لیے۔ اور یہ تمام چیزیں کیوں کی گئی؟ کیونکہ جو بھانجی تھی نا، وہ ایک طویل عرصے سے برطانیہ کے اندر رہ رہی تھی۔ اس کا نام ہے جناب سدرا۔ یہ لڑکی، سدرا نامی لڑکی، یہ بھانجی تھی اور یہ برطانیہ کے اندر رہ رہی تھی۔ اس کو بہلا پھسلا کے پاکستان بلایا گیا، اور جو ملزم کا نام ہے نا وہ ہے ظہور ولد محمد حسین۔ یہ اس کا ماما ہے سدرا کا۔ بلایا گیا کہ تم یہاں پر آ جاؤ، کیونکہ ماما کو جو ہے نا وہ یو کے کی نیشنلٹی چاہیے، تو اس لیے جو ہے نا تمہیں ایک فرضی نکاح کرنا پڑے گا، فرضی شادی کرنی پڑے گی، کچھ عرصے یہاں پر رہنا پڑے گا اور پھر اس کو وہاں لے جانا اور اس کے بعد تم اس سارے معاملے کو الگ کر دینا۔ اچھا، یہ جو ظہور ہے اس نے بھی اپنی بھانجی کو لالچ دیا۔ ظہور کو لالچ یہ تھا کہ بھائی میں اس سے نکاح کر لوں گا تو مجھے نیشنلٹی مل جائے گی، اور سدرا کو یہ لالچ تھی کہ اگر میں نے اس سے نکاح کر لیا تو مجھے اس نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ برطانیہ کے اندر گھر بھی، گاڑیاں بھی، پیسہ بھی، زمینیں بھی، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ یہ تمام چیزیں اس وقت آشکار ہوئیں جب سدرا اسی لڑکی نے بالآخر تنگ آ کے ایک ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو کے اندر اس نے بعد میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ تو کر دیا، لیکن لوگوں نے کاپی کر لی وہ ویڈیو۔ اب اس نے اس ویڈیو کے اندر دعویٰ کیا کہ مجھے بہلا پھسلا کے پاکستان بلایا گیا، پاکستان بلا کے میری زبردستی میرے ماما سے شادی کروا دی گئی، نکاح کروایا گیا۔ نکاح ہوا ان کا 2 اپریل 2021 کو، اور تقریباً 1 سال کے بعد 23 فیب 2022 کو ان کے گھر میں اولاد ہوئی۔ آپ سوچئے یار، کچھ رشتے نا اتنے مقدس ہوتے ہیں، اتنا ان کا احترام ہوتا ہے، اتنا ان کا تقدس ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، اب میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں۔ پاکستان سے ظہور جس کا نام ہے، اور سدرا یہ لندن میں رہتی ہے، اس کی بہن کی بیٹی تھی، ماما یار آپ سوچیے، انداز لگے، اس کو بتایا گیا کہ تم آ جاؤ، صرف نکاح کرنا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب جب یہ ویڈیو لڑکی بناتی ہے نا تو یہ کہتی ہے کہ نکاح تو کر لیا گیا اور ہم لوگ میاں بیوی کی طرح رہنے لگے، حالانکہ مجھے اس پر اعتراض تھا، اس کے باوجود مجھے زبردستی میاں بیوی کے طور پہ اس کو رکھوانا پڑا، کیونکہ گھر والوں کا پریشر تھا، اور اس دوران اس نے مجھ سے کئی بار زیادتی کی، جبری زیادتی اس نے میرے ساتھ کی ہے، اور اسی دوران اوبویسلی میں حاملہ ہو گئی، اور جب میں حاملہ ہو گئی ہمارا بچہ پیدا ہو گیا۔ اب نہ یہ بچے کی کفالت کر رہا ہے، نہ یہ مجھے پیسے دے رہا ہے، اور مین وائل اس نے دوسری شادی بھی کر لی۔ جب یہ بات پھیلی نا، یہ سب چیزیں بڑی ڈھکی چھپی انداز میں کی گئیں، مطلب گھر کے اندر کی گئیں کہ محلے والوں کو نہ پتہ چلے، رشتہ داروں کو نہ پتہ چلے، عالم دین کو نہ پتہ چلے، برطانیہ کے اندر پتہ نہ چلے، حکومت پاکستان کو پتہ نہ چلے، بڑی ڈھکی چھپی، بڑے خفیہ انداز میں یہ سارا کام کیا گیا۔ لیکن اوبویسلی جب یہ بات پھیلنے لگی تو اس کے بعد اس نے ایک اور نکاح کر لیا۔ جرگہ بیٹھا، جرگہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جناب یہ تو غلط کام ہوا ہے، یہ تو انتہائی غلط کام ہوا ہے، اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب میں آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں، کیونکہ میں لفظ با لفظ جو خبر ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب ہوا یہ کہ 2 اپریل 2021 کو سدرا بنت اخلاق رحمان، جس کی شہریت برطانیہ سے، اس کا نکاح ہوا، ظہور ولد محمد حسین۔ معلوم ہوا بعد ازاں ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت بھی ہوئی، جس کی تاریخ ریکارڈ کے مطابق 23 فروری 2022 درج کرائی گئی۔
سدرا کے مطابق ظہور احمد نے مجھے پاکستان بلایا اور کہا کہ بیرون ملک جانے کے لیے ویزا پروسیس کے لیے آپ کا پاکستان ہونا ضروری ہے، اور مجھے لالچ دیا کہ بیرون ملک پہنچنے کے بعد آپ کو گاڑی گھر لے کر دوں گا اور اس نکاح کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ لیکن بعد ازاں اس نے لالچ دے کر مجھے پھنسا کر مجھ سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، اور پھر کچھ عرصے بعد اس نے رابطہ ختم کر کے ایک نئی شادی کر لی، اور جو بچہ ہے اس کا خرچہ بھی نہیں دے رہا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہل اس کیس کو دبا دیا گیا، لیکن جب یہ کیس منظر عام پر آیا تو مقامی علماء کرام، جو وہاں پہ علماء کرام تھے، انہوں نے محمد ظہور کو دائرہ اسلام سے خارج کر دی اور کہا کہ محمد ظہور سے غیر شرعی کام ہوا ہے، اس سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا۔ بعد ازاں محمد ظہور کلمہ پڑھ کر دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ علاقے کے مؤذنین اور علماء کرام نے کہا کہ محمد ظہور سے ایک غیر شرعی کام سرزد ہوا، لیکن اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اپنی بقیہ زندگی جہاں چاہے رہ کر گزار سکتا ہے، لیکن اگر اس سے کسی نے نقصان پہنچائے تو اس کے ذمہ دار علماء یا مقامی معززین نہیں ہوں گے، یعنی اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن جن مولانا اور جن گواہان کے روبرو ظہور احمد نے اپنی سگی بھانجی سے نکاح کیا، ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ بھائی نکاح کیا تو اس کا کوئی وکیل تو ہوگا نا، اس کے کوئی گواہ تو ہوں گے، ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ اچھا اب آپ یہ سنیے، علماء کرام سمیت مقامی معززین نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی، جبکہ جو بچہ اس دنوں غیر شرعی نکاح کے باعث پیدا ہوا اس کی کفالت کون کرے گا، اس پر بھی مقامی جرگے نے چپ سادھ لی اور سدرا کے متعلق بھی کوئی رائے نہیں دی ہے۔ آپ سوچئے، مجھے واقعی میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح کا واقعہ ہے، کتنا انسان اخلاقی پستی میں جائے گا، کتنا نیچے گرے گا، صرف اس وجہ سے کہ بھائی آپ کو وہاں کی نیشنلٹی چاہیے، آپ کو بیرون ملک جانا ہے، آپ کو وہاں جا کے کام کرنا ہے، آپ کو وہاں کی نیشنلٹی لینی ہے، پاسپورٹ لینا ہے، صرف اس لیے اس حد تک انسان گر جائے گا۔ کیا آپ توقع کر سکتے ہیں؟ مطلب ایسا کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ لالچ دے رہا تھا کہ میں تمہیں برطانیہ جا کے گھر بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، پیسہ بھی دوں گا، زمین بھی دوں گا، اس کا مطلب یہاں مالدار انسان ہوگا نا بھائی، یہاں ٹھیک ٹھاک پیسے والا انسان ہوگا۔ تو پھر ایسی کیا مار پڑ رہی تھی کہ آپ کو یہ کام، یہ غیر شرعی، یہ آپ کو گناہ کرنا پڑ گیا اپنی بھانجی کے ساتھ؟ قسم سے یار آئی ایم اسپیچلیس، قسم سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنا گھناؤنا، کتنا غلیظ قسم کا واقعہ ہے، کتنا شرمناک قسم کا واقعہ ہے۔ اب وہ جو بچہ ہے وہ کیا کہے گا اپنی ماں کو یا باپ کو؟ کیا کہے گا؟ بڑا ہوگا، اس کو سٹوری پتہ چلے گی، وہ کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا؟ وہ جس نے نکاح پڑھایا اس کے بارے میں کچھ نہیں، اس نے نہیں دیکھا کہ یار یہ بھانجی اور ماما کا نکاح ہو رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔